أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ، قبیلہ، خاندان۔ اس آیت کی مناسبت کی وجہ سے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اس صورت میں غزوہ احزاب کا بیان ہوگا۔ اس غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق اس اعتبار سے کہتے ہیں مدینے کے اطراف میں ایک گڑھا کھودا گیا، بڑی خندق کھودی گئی تاکہ دشمن یکبارگی حملہ نہ کر سکیں، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور غزوہ احزاب اس اعتبار سے کہتے ہیں اس کے اندر منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، مختلف قسم کے قبائل بھی تھے، تو اس سورت کا نام پھر کیا پڑ گیا جی؟ سورت احزاب پڑ گیا۔ اس سورت کا پچھلی سورت سورت سجدہ کے ساتھ ربط یہ ہے، سورت سجدہ میں اللہ نے فرمایا تھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی کارساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا سفارشی نہیں ہے، اس اللہ کے سوا تمہاری کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس صورت کے اندر یہ کہا گیا اس مسئلے کو بیان کرتے رہو جی، اس مسئلے کو بیان کرتے رہو، اگرچہ عرب کے تمام قبائل تمہارے مقابلے میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب دان بھی نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی شفیع غالب بھی نہیں، اللہ کے ہاں کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو بیان کر جو اگرچہ ساری دنیا تمہاری مخالف کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آ گیا اس کا ربط۔ خلاصے کے اندر 3 خرابیوں کو بیان کیا جائے گا جی، 3 خرابیوں کو۔ نمبر 1 اصولی خرابی، نمبر 2 فروعی خرابیاں، 2 فروعی خرابیاں، اور اس صورت کے اندر 9 احکام خطاب کے ذریعے بیان فرمائے۔ 8 کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، 9 کا خطاب صحابہ کرام امت محمدیہ کو ہے، اور 2 کا خطاب ازواج مطہرات کو ہے۔ کمال کی یہ صورت ہے، آگے احکام آئیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو گئی۔ 3 خرابیاں کون سی تھی جی؟ پہلی خرابی ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے معبودوں کو، اپنے بزرگوں کو شفیع غالب سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے نا جس طرح ہم دنیا میں پھنستے ہیں تو ہمیں یہ بزرگ بچا لیتے ہیں، یہ لات منات عزا حبل وغیرہ وغیرہ جتنے ان کے جھوٹے خدا تھے وہ ہمیں کیا کر دیتے ہیں جی؟ بچا دیتے ہیں، ہماری مشکلوں کو پورا کر دیتے ہیں، ہمیں اولاد دے دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے پہلے تو ہم آخرت میں پھنسیں گے نہیں اللہ کے درمیان میں، اور اگر پھنس بھی گئے تو یہ لات منات عزا حبل ہمارے بزرگ دادے پردادے جو بابے بنائے ہوئے ہیں نا جی، یہ کیا کر دیں گے؟ ہمیں پار کروا دیں گے۔ تو پہلی یہ خرابی ہے جی۔ دوسری خرابی وہ فروعی خرابی ہے، وہ کیا ہے جی؟ کہ وہ لوگ اپنی بیوی سے زہار کرنے کے بعد اس کو پھر حقیقی ماں کا درجہ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کفارہ ادا بھی کر دیتے تھے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب زہار کیا ہوتا ہے آگے اس کا حکم بھی آئے گا، اس کی تعریف بھی آئے گی۔ تیسری خرابی یہ تھی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟
ایسی نہیں ہوتا کسی کو آ کہتے ہیں بچہ کوئی نکا ہوا تو اس کو پتر آ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ اگر پہلے تو کسی کو بیٹا کہتے نہیں تھے، اور جب کسی کو بیٹا کہتے تھے نا، پھر وہ اس منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس طرح وہ کہتے تھے کہ بھئی آگ کے بعد یا یہ کہ وہ منہ بولا بیٹا مار بھی گیا نا، تب بھی اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 خرابیاں بیان کی جائیں گی، ان کا جواب دیا جائے گا۔ اب اس سورت کا شان نزول سنو جی۔ مفسرین نے اس سورت کے کئی شان نزول بیان فرمائے، میں یہاں پر 2 بیان کروں گا۔ پہلا شان نزول یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں گئے نا جی، تو مدینہ کی آبادیوں کے اندر منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے۔ یہودیوں کا بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ وغیرہ یہ قبائل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہمارے قریب آتے جائیں، جس طرح قریب آتے جائیں گے ان کا دل نرم ہوتا جائے گا، تو کچھ بندے ان میں سے مسلمان ہو جائیں گے، تو باقیوں کو دعوت و تبلیغ دینا کیا ہو جائے گا جی؟ آسان ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا جی؟ منافقانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، مجلس میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اکرام کرتے۔ اور تبلیغ والے ساتھی نہیں ہے کوئی اپنا ہوا یا بیگانہ ہوا، آؤ اکرام چھولے دال کھوال کے نا، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اکرام کرتے نا جی، ٹھیک ہے؟ اور وہ تھے کیا جی؟ اندر سے منافق یہودی تھے، اوپر سے بس وہ صحابہ کرام کے ساتھ رلتے ملتے، لیکن یہ کہ جڑیں کاٹتے، ٹھیک ہے؟ منافقوں سے اللہ بچائے۔ تو اللہ نے یہ صورت، یہ ابتدائی چند آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، میرا محبوب اللہ سے ڈرتا رہے، کافروں کی اطاعت مت کر، منافقین کی اطاعت مت کر۔ دوسرا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر 2 بندے مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے، ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ۔ یہ 2 بندے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنا آدھا مال آپ کو دے دیں گے، لہٰذا آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو جی، آپ یہ جو دعویٰ کرتے ہو نا جی، اللہ ہی ہے جی، اللہ کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی کرساز ہے، اللہ ہی برکات دہندہ ہے، اللہ ہی شفیع غالب ہے، اللہ کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا ہے، یہ والیاں گلاں کرنیاں تسی چھوڑو، اسی تس کے کر جیب گرم کر کے، ٹھیک ہے؟ یہ پیشکش انہوں نے کی۔ اس سے زر بعد صحابہ کرام کے دل کو ٹھیس بھی پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھی ہوا، اور ساتھ میں جو مدینے کے یہودی تھے نا جی، پیٹی باندھ بھائی، کافر کا بھائی ہی ہوتا ہے نا جی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی بھی دی، اگر آپ ان کی پیشکش قبول نہیں کرتے اور اپنے دعوے کو چھوڑتے نہیں ہو تو ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ، میرا محبوب اللہ سے ڈر، ان خبیثوں سے مت ڈالی، اور ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ ان کافروں کی اطاعت کر جو مکے سے آئے، اور نہ یہ جو مدینے کے یہودی جو منافق تھے جی، نہ ان کی اطاعت کری، ٹھیک ہے؟ اپنے رب پر بھروسہ کر، یہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یا ایھا النبی اتق اللہ، میرا محبوب۔ دیکھو یہاں پر ایک اور بات بھی سن لو، نبی کا لغوی معنی یہ ہے کہ خبر دینا، نبی کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ خبر دینا، اور نبی کا اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، نبی وہ انسان ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تعریف ہے، اچھا، نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ مخلوق کی طرف بھیجتا ہے جی تاکہ احکام پہنچائے جائیں جی، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ مخلوق کی طرف مبعوث فرماتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے تاکہ لوگوں کی طرف کیا کرے جی؟ اللہ کے احکامات کو پہنچائے۔ تو تعریف کیا ہے؟ وہ انسان ہوں جی، یہ تعریف نہیں ہے وہ ملک ہوں جی، وہ نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ ہوتا ہے، نوری ہوتا ہے، نہیں، نبی کیا ہوتا ہے جی؟ خاکی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، ڈرتا رہے اللہ سے، ولا تطع الکافرین، مت اطاعت کر کافروں کی، والمنافقین، اور مت اطاعت کر دغا بازوں کی،
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے علیمن جاننے والا، حکیمن حکمتوں والا۔ پہلا خطاب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا، کیا کیا جی؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، میرا محبوب صرف اللہ سے ڈرتا رہے جی۔ اگر کسی کے دل کے اندر صرف اور صرف رب کا ڈر ہونا جی، صرف رب کا ڈر ہو، مخلوق کا ڈر نہ ہونا جی، پوری دنیا اگر مخالف بھی ہو جائے نا جی، بندے کو اتنا سے بھی خوف نہیں آتا۔ ایک مرتبہ صرف رب کا خوف دل میں ڈالو، اگر آپ حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ جی، جان جا سکتی ہے لیکن حق سے پھر پیچھے بڑھنا نہ ہٹے نا جی۔ پوری دنیا آپ کی مخالفت کرے، یقین مانو آپ کو رات کو بے حد خوبصورت قسم کی نیند آئے گی۔ لیکن یہ کہ اللہ کو بھی ڈرو، تھوڑا بہت اللہ کو ڈرو، عوام کو لو، اپنے مقتدیوں کو لو، یا کہ محلے داراں کو لو، برادری کو زیادہ ڈرو نا جی، نہ راتی نیند رہتی نہ دیہڑی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانو، اس سے ہٹ کر جو بھی عمل ہو اس کے اندر نہ دخل اندازی دو، نہ کام کرو، نہ کچھ نہ کام، صرف رب کی مانو۔ دیکھو ساری دنیا آپ کی مخالف ہوتی ہے تو ہونے دو جی، لیکن آپ کا بال بھی کوئی بینکا نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، مت اطاعت کرو کافروں کی، من اہل مکہ، اہل مکہ کی، والمنافقین اور دغابازوں کی، یعنی اہل مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، کان علیمن ہے جاننے والا، حکیمن حکمتوں والا۔ تین خطاب ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھو مثال کے طور پر، اور استی ان کو بھی چاہے کو محاورہ ہے نا جی، آخر تھی کو تو سناوا کس کو؟ نوح کو۔ تو اللہ خطاب اپنے پیغمبر کو کرتا ہے، سناتا کس کو جی؟ ہمیں جی، ٹھیک ہے؟ حکم خطاب اللہ نے اپنے محبوب کو کیا اور حکم ہم سب کے لیے، اے ایمان والو اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 2، ولا تطع الکافرین، کافروں کے ساتھ دوستانہ یارانہ مت لگاؤ، والمنافقین، منافقوں کے ساتھ، منافق عقیدے کا منافق، ٹھیک ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، میرا محبوب پیروی کر، چوتھا حکم ہے، ما اس چیز کی، یوحا الیکا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ کون سی وحی کی تھی؟ ما لکم من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی کام آیتی بھی نہیں ہوگا، ولا شفیع، کوئی بندہ کسی کا زبردستی سفارش بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے جی، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرن خبر رکھنے والا جی، ٹھیک ہے؟ اگر اوپر سے تم کہتے ہو ساڈا کافراں نال کوئی تعلق نہیں ہے، منافقاں نال، مشرکین نال کوئی تعلق نہیں ہے، اندروں اندر دوستانے یارانے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اندر کے رازوں کو جانتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ ہاں، حشر وہی ہوگا آخرت والا، جب اندر باہر کے حالات کو جاننے والا اللہ ہے تو پھر کیا کرو جی؟ نہ کافروں کے ساتھ دوستی لگاؤ، نہ منافقین کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اب ظاہر بات ہے جب بندہ کافروں کے ساتھ بھی نہ تعلقات رکھے گا، نہ ان کے ساتھ بے و شرع رکھے گا، نہ مشرکین مکہ ہوں گے یا منافقین عقیدے کے ہوں گے، ظاہر بات ہے بندہ کھائے گا پیے گا کیا ہے؟ ظاہر بات ہن تسی باہر نکلو، تسی خواجہ استاد جس نہ مشرکین نال اور جڑے بتی قسم دے لوگ ہیں انہاں نال تعلقات نہ رکھو، آسن اچھا روٹی پانی بند کر کے، ٹھیک ہے؟ اس سنگی ہے کہ تو اس کے سارے دوست اور رشتہ دار جو بھی ہیں وہ دوسری برادری سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے میں جب تبلیغ میں گیا تو پہلے کہنے لگے کہ بھئی واہ یہ تو بھابی بن گیا جی، تبلیغ میں گیا تو کہنے لگے اب تبلیغی بن گیا، انہوں نے دعا سلام چھوڑ دیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جب دین کے معاملے میں جب آپ بات کرو گے نا جی، یہ تمہارے بزرگ، تمہارے باپی شابی کچھ نہیں کر سکتے نا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے نا۔ دیکھو نا جی، گھر ویسے نا تو سنگ اکھیاں کٹ کے ویسنا یہ آ گیا جی، یہ دعا آ گئی، دوئی مسجد والے آ گئے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ظاہر بات ہے جب کفار کے ساتھ تعلق توڑو گے، عقیدے کے منافق کے ساتھ تعلق توڑو گے، مشرک کے ساتھ تعلق کو توڑو گے تو پھر رزق کی طرف پریشان مت ہو۔ فرمایا وتوکل علی اللہ، پانچواں حکم ہے، پانچواں خطاب ہے، وتوکل علی اللہ، بھروسہ رکھ میرا محبوب اللہ کے اوپر۔ اور قرآن دوسری میں کیا کہتا ہے جی؟ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ صرف رب سے ڈرتا ہے، جتنی بھی پریشانیاں آئے اللہ فرماتے ہیں میں ان ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں، اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہوں، اس کے لیے میں راستے بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، برادری کنبے قبیلے خاندان والے لوگ اگر آپ کا رزق صرف اس وجہ سے بند کریں کہ آپ توحیدی بن گئے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کو مشکل کو شاہ ماننے لگ گئے، فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟
پتھر کے اندر سے ہی، ٹھیک ہے، کیڑے کو غذا دینے والا کون تھا جی؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اس کے اندر بھی، رحم کے اندر بھی غذا دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ جو رب ماں کے پیٹ کے اندر بچدانی کے اندر غذا دے سکتا ہے، وہ رب کیا دنیا میں نہیں دے سکتا؟ ہر حال میں دے سکتا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، تعلق کو جوڑ لیتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ وکیلاً کارساز، کام بگڑے ہوئے ہوں تو ان کو درست کرنے والا اللہ، مشکلیں پھنسی ہوئی ہوں تو ان مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ، قرضوں میں دبا ہوا ہو تو ان قرضوں کو دور کرنے والا، ختم کرنے والا اللہ، ہر معاملے کے اندر، ہر مشکل کے اندر ساتھی بننے والا صرف اور صرف کون؟ ایک اللہ۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ تھا، معمر بن اسد اس کا نام تھا، بڑا زیرک انسان تھا، ذہین انسان تھا، کبھی کبھی باتیں اچھی کر لیا کرتا تھا، اچھی باتیں کر لیتا تھا تو لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی میرے سینے کے اندر دو دلیں، میرے سینے کے اندر دو دلیں، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی مرد کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ایویں بے تکے وعدے کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے، سینے کے اندر ایک ہی دل رکھا ہوا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں رکھا اللہ نے لرجل کسی بھی مرد کے لیے، من قلبین فی جوفی اس کے سینے کے اندر دو دل، ٹھیک ہے۔ یہ بات وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ رعب کی مناسبت سے دو مسئلے سنو جی۔ اس زمانے کے اندر بھی رعب ڈالنے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کو نیچا رکھنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اندر پہلی خرابی کو اللہ بیان فرمائے گا جی۔ پہلی خرابی کون سی تھی؟ کہ وہ لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی۔ تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، بیوی کہہ دے، بیٹی کہہ دے، وغیرہ وغیرہ، نہیں ہوتا بندہ تانگ ہو جاتا ہے، جان چھوڑ میری مائیں اجا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اس بندے کی نیت طلاق کی ہو نا جی، طلاق کی ہو، پھر طلاق شمار ہوتی ہے جی۔ آپ ماں کے اگر کیا کہنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو طلاق شمار ہوگی۔ اور اگر ویسے کوئی بندہ کہہ دیتا جی پیار محبت میں، جھگڑے فساد میں، ماں یہ وہ جان چھوڑ میری، تو یہ اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ ہے، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں ہے، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری بہن ہے، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری دادی ہے، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری نانی ہے، تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ زہار بن جاتا ہے، تشبیہ بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں زہار کی تعریف بھی پہلے سن لیں، آگے مسئلے بہت زیادہ آئیں گے جی۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ، اس کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ زہار کہتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میرے تہجے ہیں جیسے میری مئو دی پیٹھ، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں۔ اب ماں تو کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا ہے نا جی تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری بہن، تو اب یہ کیا ہو جائے گا جی؟ زہار ہو جائے گا جی۔ پھر زہار کا حکم کیا ہے جی؟ زہار کا حکم یہ ہے، ایسے کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جی۔ یاد رکھیں کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا ہے تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں، یہ طلاق نہیں ہوتی بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ زہار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے، وہ بندہ کیا کرے گا جی؟ کفارہ ادا کرے گا۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور کفارہ کتنا بنتا ہے جی؟ سورۃ النساء، سورۃ طلاق میں آ جائے گا۔ کفارہ یہ ہے، سب سے پہلے غلام کو آزاد کرے گا۔ آج کے زمانے میں غلام نہیں ہے، دوسرے آپشن پہ آ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر ہے جی، وہ کیا کرے گا جی؟ 60 روزے رکھے گا لگاتار، پے در پے۔ درمیان میں ایک مس ہو گیا نا جی، بیماری کی وجہ سے، جیسے کسی شادی خوشی غم کی وجہ سے آپ نے ایک مس کر دیا، پھر نئے سرے سے شروع کرو گے۔
اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو تیسرے نمبر پر آپشن آتا ہے جی 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کیا کرنا ہے جی؟ کھانا کھلانا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو لاڈ پیار محبت میں ماں کہہ دیتا ہے، بہن کہہ دیتا ہے، بیٹی کہہ دیتا ہے، طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ یوں کہہ دیتا ہے تو اپنی بیوی کو کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری بہن، تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری دادی، تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ زہار بن جائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا تھا نا تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں جی، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ دیتا میری ماں، تو کیا ہو جاتا؟ وہ یہ سمجھتے تھے اب یہ حقیقی طور پر ماں بن گئی ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس رسم کی تردید فرمائی، ان کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی، وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنایا اللہ نے، أَزْوَاجَكُمْ، تمہاری بیویوں کو، تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ، جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو، أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری حقیقی ماں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان عورتوں کو جن کو تم نے پیار محبت کے اندر یا ویسے کہہ دیا جی ماں، تو اللہ نے ان کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنائی۔ حقیقی ماں کون ہوتی ہے جی؟ جس کی پیٹ سے بندہ نکل کر باہر آتا ہے جی، ٹھیک ہے، جو ماں جس کو بچے کو جنم دیتی ہے وہ حقیقی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، یہ دوسری خرابی، دوسری رسم کا بیان ہے جی۔ دوسری رسم کیا تھی جی؟ اس زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی بچے کو یوں کہہ دیتا تھا نا بیٹا، منہ سے کہہ دیتا تھا نا بیٹا، ایک مرتبہ کہہ دیا، اب وہ کیا شمار ہوتا تھا؟ وہ بندہ پھر اس کا حقیقی بیٹا شمار ہوتا تھا۔ جس طرح اور بیٹے ہوتے ہیں نا جی، اب وہ ظاہر بات ہے وہ اس کی وراثت میں شریک ہوتا تھا، پھر محرمات، نکاح شکاح کے جو مسائل ہوتے تھے، تو اب وہ والا بچہ اس بندے کے جو محرمات ہوتے تھے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کی رسم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی نا، اسی طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اس زمانے کی یہ رسم تھی۔ آج ہمارے زمانے کی بھی رسمیں، آپ کے جلالیے کی بات کروں جی، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جی، میں بات کروں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ایک رسم بڑی عجیبی سی چل پڑی ہے، بھائی کی اولاد نہیں ہوتی، بہن کی اولاد نہیں ہوتی، یا کسی اور کی اولاد نہیں ہوتی، تو ہم اپنے ایک بیٹا ایک بیٹی کیا کر دیتے ہیں جی؟ اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ بندہ کیا کر دیتا ہے جی؟ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، بیٹی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو اپنا بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے جی، اب یہ بیٹا اور یہ بیٹی اس بندے کی بیوی کے لیے کیا ہے جی؟ غیر محرم ہے۔ اگر بیٹی دیتا ہے تو یہ بیٹی کیا ہے جی؟ اس بندے کے لیے کیا ہے جی؟ غیر محرم ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی رشتہ داری نہیں ہے محرمات والی۔ اور اگر اس بندے کی آگے پھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بیٹا ان لڑکیوں کا کیا ہے جی؟ غیر محرم ہے۔ اور اگر بیٹی دی تھی تو یہ بیٹی کیا ہے جی؟ اس بندے کے بیٹوں کے لیے کیا بن جائے گی؟ غیر محرم بن جائے گی۔ یاد رکھیں یہ والا مسئلہ، یہ آپ کے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا جی، لکھ کر دے دیتے ہیں جی، اصلا لکھ کر چاہ دیتا جی تیرا پتر ہے۔ یاد رکھیں لکھ کر دینے سے وہ کسی کا بیٹا نہیں بنتا، وہ حقیقی جو باپ ہے نا وہی اس کا باپ ہے جی، ٹھیک ہے۔ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، کاغذوں کے اندر لکھ کر دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اصل میں یہ جو بچہ ہوگا نا اپنے والد کا وارث ہوگا، اس بندے کا وارث نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کو وہاں سے کوٹی پھوڑی بھی نہیں ملے گی، کچھ کک نہیں ملے گا۔ اور یہ والا بچہ اس بندے کی بیوی کے لیے اور اس کی کیا ہے جی؟ بچیوں کے لیے کیا ہوگا جی؟ غیر محرم شمار ہوگا۔ ہاں ایک دو تین حال ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی ہو کہ بھئی محرمات میں سے ہو جی، اس کی اپنی ماسی ہو سکی، اس کو دے دیا جی، وغیرہ وغیرہ، تو اب ظاہر بات ہے اس کے لیے تو وہ محرم ہے۔ ماسی کی جو بیٹیاں پیدا ہوں گی تو وہ تو کیا بن جائیں گی؟ غیر محرم بن جائیں گی۔ ہاں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے، اگر جس کو دیا جا رہا ہے وہ بندہ اپنی بہنوں میں سے کسی بہن کا اس بچے کو دودھ پلا دے جی، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ بھانجا بن جائے گا جی۔ یا یہ ہے کہ وہ عورت اپنی بہنوں میں سے کسی کا دودھ پلا لے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تو اس اعتبار سے بھانجا بن جائے گا، یعنی کہ یہ ہلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں جو بندہ اپنا بچہ کسی کو دیتے ہیں نا جی، تو وہ بچہ حقیقت میں اصل میں جو اس کا باپ ہے نا وہی والد ہوگا جی۔ شناختی کارڈ کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا، عام بے فارم کے اندر بھی اسی کا نام لکھا جائے گا، اور سکول کے اندر بھی اس کا نام لکھا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ اپنی قوم کو بدلاتا ہے، اپنے باپ کو بدلاتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بچہ ہی کیا ہے جی؟ کافر ہے۔
آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں غریب نواب صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، یہ جڑے جڑے بندے اپنے پیواں کا نام تبدیل کر کے دوے کسی بندے کو اپنا پیو بڑھا کے دیں، ٹھیک ہے، تو غریب نواز صاحب نے اپنی زبان میں زبردست قسم کے الفاظ کہے تھے، پھر کئی سارے بندوں نے وہاں سے ہانگ کانگ سے بیٹھ کر اعتراض بھی کیا کہ وہ استاد جی، یہ استاد جی کا مسئلہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے ان کے اوپر، باپ کچھ اور ہے اور آپ کسی اور کو باپ بنا رہے ہو جی۔ تو جس طرح کسی کو ماں کہنے سے جی وہ حقیقی ماں نہیں بنتی، اسی طرح کسی کو منہ بولا بیٹے کہنے سے منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا جی۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کے علاقے کے اندر ہے جی، جو میں نے خود دیکھا بھی ہے، بعض لوگوں کو اولاد مل جاتی ہے جی، اولاد مل جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ راستے میں پڑا ہوا بچہ مل جاتا ہے جی، اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی کیا ہے جی، وہ اس بندے کی بیٹیوں کے لیے بیوی کے لیے کیا ہے جی، غیر محرم ہے۔ یاد آئیے نہیں، سمجھ آئیے نہیں، یہ بیٹا بھی کیا ہے جی ان کے لیے غیر محرم ہے۔ ہاں دودھ پلا لیا اس طرح کیا ہو جائے گا جی، رضائی بیٹا شمار ہو جائے گا جی۔ لیکن جب شناختی کارڈ بنایا جائے گا یا یہ ہے کہ نکاح ہوگا یا یہ کہ بے فارم ہوگا، وہاں پر یہ خانے رکھے ہوتے ہیں جی، سرپرست کا نام لکھا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے سرپرست کے اندر خانے کے اندر آپ اس کا جو سرپرست ہے اس کا نام لکھو، لیکن وہاں پر والدیت کے خانے کے اندر کوئی بندہ اپنا نام نہیں لکھا سکتا جی، ٹھیک ہے، ہاں کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے جی اس کا باپ کون ہے کون نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر کیا کرو جی، اس کو آپ یوں کہا کرو آپ ہمارے بھائی ہو جی دین کے معاملے میں، وہ مولانا آپ ہمارے کیا ہو جی دوست ہو جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارا صحابی تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے 22ویں پارے میں ان کا ذکر بھی آئے گا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن سے یہ آ کر رہتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے محبت سے اس کو بیٹا کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ آیات نازل ہونے سے پہلے کی بات، تو اتنا مشہور ہو چکا نا، تو اکثر لوگ یوں کہتے تھے زید بن محمد، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا دیا تھا لوگوں نے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ نے اس کو زید بن محمد کے نام چھوڑ دیے، صحابہ نے سب نے چھوڑ دیے۔ پھر حضور نے فرمایا جس بچے کے بارے میں آپ پہلے تو یہ اس کے والد کے نام کے ساتھ اس کو یاد کرو، یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، راستے میں آپ کو پڑا ہوا مل گیا جی، ایدی والوں سے آپ نے لے لیا جی، کہیں سے بھی آپ نے اٹھا کر لے آیا جی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یوں کو انت اخونا و مولانا جی، آپ کیا ہو جی ہمارے وہ بھائی ہو نا، وہ مولانا ہمارے کیا ہو جی دوست ہو۔ اگلی آیت آ رہی ہے جی کل، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں کہا تھا نا کنت مولاہ فعلی مولاہ، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا جی مولا سے آقا سردار مراد دیا تھا، پھر حضرت زید بن حارثہ کو بھی یہاں پر مولا آقا کارساز مراد لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جس بچے کا باپ کا پتہ نہ ہو جی، ٹھیک ہے، زنا سے پیدا ہوا تو پھر وہ بھی کیا جی کارساز بن جائے گا جی، ٹھیک ہے، یہ والی بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں انت اخونا و مولانا، مولا کا معنی کیا ہوتا ہے جی دوست ہوتا ہے، اور حضرت علی کے بارے میں جو فرمایا نا وہ مولانا وہ کیا جی دوست کے معنی میں، نہ کہ کارساز اور مولا کے معنی میں۔ اسی طرح پھر چرسی پنگی پوٹریوں کے جن کے نسب ثابت نہیں ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے جی مشکل کشا حاجت روا بن جائیں گے۔ وما جعل ازواجکم وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناءکم حقیقی بیٹے جی۔ مفسرین نے علامہ علوسی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ بندے کو کسی بچے کو بیٹا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ صورتاً یہ بھی ممانعات آتی ہے جی، ٹھیک ہے، صورتاً ممانعات آتی ہے، کیونکہ دوسرا بندہ کہے گا یار یہ پتر تو فلانے دے، یہ بندہ تو میرا پتر ہے، صورتاً کیا ہوتی ہے ممانعات ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن عذرا کرم شفقت سے عام طور پر بندہ کہہ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط پھر بھی کرنی چاہیے جی، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں ذالکم قولکم، یہ تمہاری باتیں بے افواہکم، تمہاری منہ کی باتیں۔ اللہ نے دو رسمیں بیان کی کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دینا جی کہ او میری مائیں او میری بہنیں، تو یہ نہ ماں بنتی ہے نہ بہن بنتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، کوئی بندہ اگر کسی کو کہہ دینا بیٹا تو وہ بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بنتا جی۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ سچ کہتا ہے جی، حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تشریح آگئی ہے، ادعوہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتی ہوئی، ٹھیک ہے،
ہاں جس کا آپ کو پتہ ہے جی اس کا والد فلاں ہے جی، ٹھیک ہے، آپ نے گود لیا ہوا ہے، یا یہ کہ کسی کو کہہ دیا جی بیٹا، تو آپ یوں مت کریں جی، ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے آپ کیا کریں جی، بیٹا جی۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، یہ والی بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے یہاں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، بس اگر تم نہ جانو آباءهم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملے میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابھی اگر کوئی بندہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ یہ معنی کرے وہ موالیکم، وہ تمہارے کیا ہیں جی کارساز ہیں، تو پھر اگلی آیت کا جو معنی آپ وہاں پر کرو گے تو یہاں پر بھی یہی معنی چلے گا جی، ٹھیک ہے۔ آگے ان نبی اولا بھی ہے اور یہاں پر موالی بھی ہے جی، جو من کن تو مولا فعلی مولا، وہاں پر جو معنی ہے یہاں پر بھی وہی معنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر کارساز ہے تو پھر یہاں پر بھی کیا ہے جی کارساز معنی کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا جی اس طرح قرآن کا لفظی معنی کے اندر تحریف ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، فیما اخطأتم بھی، جو تم نے خطا کے طور پر کہہ دیا جی، ٹھیک ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا جی، آپ نے اس کو بیٹا کہہ دیا یا فلاں کا تو بیٹا ہے جی، ٹھیک ہے، خطا نہ آپ نے کہہ دیا، تو اس کے اوپر آپ کا اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر آپ کو پتہ تھا جی اس کا باپ فلاں ہے جی، آپ یوں کہہ دیتے ہو جی فلاں بن فلاں جی، اس کو دوسرے کے باپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ یا ایسا بچہ ہے جو آپ کو راستے میں پڑا ہوا مل گیا جی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو گود میں لے لیا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہو جی یہ فلانے دا پتر ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جو تمہارے دل ارادہ کریں گے پختہ عزم کے ساتھ، وہ کہیں گے نہیں یہ فلانے دا ہی پتر ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا، اللہ خطا والے معاملے کو معاف کر دے گا، اور جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی کا باپ اور بنا دیا تو اللہ اس کو معاف نہیں